السلام علیکم جی، میں نیم سفیان اکرام۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ورڈپریس ٹیوٹوریلز کے اندر ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں، اور نارملی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں جب بھی ایک نیا یوزر ورڈپریس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر اپنی ویب سائٹ بنانا شروع کرتا ہے، تو ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ آپ نے اپنا سب سے پہلا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ ورڈپریس نے مارکیٹ کے اندر دو طرح کے سولوشنز انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور دونوں سولوشنز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک ہے www.wordpress.com اور ایک ہے www.wordpress.org۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں سلیوشنز کے درمیان ڈفرینس دیکھیں گے اور اس کنفیوژن سے باہر نکلیں گے کہ آپ نے اپنے سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ ورڈپریس کا کون سا سولوشن استعمال کرنا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ کسی ایک ہوٹل میں چیک ان کرتا ہے اور اس کا ایک روم اس کو الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہوٹل میں رہتے ہوئے اس کے پاس بہت ساری فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں، جیسے فار ایگزامپل اس کو اپنا کمرہ، اپنا روم صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل کی کلیننگ سروسز اس کا روم صاف کر سکتی ہیں، اس کو اپنے لیے کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل سے ہی وہ کھانا آرڈر کر سکتا ہے، اس کو کسی یوٹیلیٹی بل کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یوٹیلیٹی بلز اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہوٹل والے مینیج کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر اس کے پاس بہت ساری فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں، اور ان ریٹرن وہ ان تمام فیسیلیٹیز کے چارجز پے کر رہا ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ایک اور شخص ہے جو کہ اپنا ہی گھر خرید لیتا ہے۔ اب جو شخص اپنا گھر خریدتا ہے اس کے پاس ایسی فیسیلیٹیز تو نہیں ہے کہ بھی کوئی شخص آئے گا اس کے گھر کی صفائی کر دے گا، کوئی شخص آئے گا اس کو کھانا پکا کے دے دے گا، کوئی شخص آئے گا اس کے یوٹیلیٹی بلز پے کر دے گا، نہیں، ایسی فیسیلیٹیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ایڈوانٹیجز ہیں، جیسے فار ایگزامپل جو پہلا شخص تھا وہ اپنے روم کے فرنیچر کو چینج نہیں کر سکتا، اگر اس کو بیڈ پسند نہیں آ رہا تو وہ بیڈ وہ والا نکال کے نیا بیڈ لا کے نہیں رکھ سکتا، جبکہ یہ جو شخص جس نے اپنا گھر خرید لیا تھا وہ شخص اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے اکارڈنگ اپنی چیزوں کو موڈیفائی کر سکتا ہے۔ پہلے شخص کے پاس بہت ساری لیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل اس کو اگر کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کا ایک سرٹن ٹائم ہے، اس ٹائم لیمٹ کے اندر وہ شخص اس کو مل سکتا ہے، ریلیٹیو یا دوست اس کے پاس آ کے رہ نہیں سکتے ہوٹل کے اندر۔ جبکہ اگر اس شخص کی بات کریں جس نے اپنا گھر خرید لیا تھا، وہ اس کے اوپر لیمیٹیشنز بہت کم ہو جاتی ہیں، اور جب مرضی وہ اس کے ریلیٹیوز، اس کے دوست جو ہیں اس کے پاس آ سکتے ہیں، اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے وہ اپنی ضرورت کے اکارڈنگ اپنی تمام کی تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سینیریوز کو اگر سامنے رکھیں تو دونوں شخص کے پاس دو مختلف قسم کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایگزامپل سمجھ آئی ہے تو ہمارے جو wordpress.com اور wordpress.org ہے، ان دونوں کے درمیان بالکل یہی ڈفرینس ہے کہ جو wordpress.com ہے اس کے اندر جتنی فیسیلیٹیز آپ کو مل رہی ہیں، آپ نے ہر ایک فیسیلیٹی کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ پے کرنا ہے، جبکہ wordpress.org سے آپ ورڈپریس کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام فنکشنالٹیز جو اس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کو آپ نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اب 6 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے wordpress.com اور wordpress.org کے درمیان ڈفرینس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا ہے ہوسٹنگ، پھر کسٹمائزیشن، تھیمز اینڈ پلگنز، مونیٹائزیشن، ڈومین، سیکیورٹی اینڈ مینٹیننس۔ اب ان 6 فیچرز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ تمام ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہوسٹنگ کیا ہے، ڈومین کیا ہے، پلگن کیا ہوتا ہے، تھیم کیا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ ویڈیو کو یہاں پہ پاز کر کے آپ نے اگر پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے ان ٹرمز کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہوسٹنگ۔ اگر ہم wordpress.org کی بات کریں تو wordpress.org کے اندر ہمیں خود ہوسٹنگ بائی کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنے ایک ویب سرور کے اوپر جا کے ہوسٹنگ کو بائی کرتے ہیں۔ اب کیسے کرتے ہیں ابھی میں نے ویڈیو سیریز کے اندر آگے جا کے یہ چیز آپ کو ایکسپلین کرنی ہے۔ ابھی آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم ہوسٹنگ کو بائی کرتے ہیں، wordpress.org کے اندر ہمیں صرف سافٹ ویئر مل جاتا ہے، اور ہم اس سافٹ ویئر کو لے کر اپنی ہوسٹنگ کے اندر اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم wordpress.com کی بات کریں تو یہ wordpress کا ایک ایسا سولوشن ہے جس میں wordpress ہوسٹنگ کے اندر انسٹال ہوا آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو الگ سے ہوسٹنگ بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ wordpress.com کے اوپر جائیں، وہیں پہ آپ کو ہوسٹنگ اور wordpress سافٹ ویئر اور بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ اس کے اندر ہی آپ کو مل جاتے ہیں۔
दूसरा फीचर है कस्टमाइजेशन। wordpress.org के अंदर आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस होती हैं, आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वर्डप्रेस जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और आपको सारा का सारा सोर्स कोड मिल जाता है और आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि भाई कैसे सारा सोर्स कोड लिखा हुआ है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर नया कोड ऐड कर सकते हैं, पहले से मौजूद कोड को डिलीट कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम wordpress.com की बात करें तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं और आप उन लिमिटेड ऑप्शंस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थीम्स और प्लगइन्स की बात करें तो wordpress.org के लिए वर्डप्रेस की एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की लाइब्रेरी अवेलेबल है और आप उस लाइब्रेरी के अंदर से जितने मर्ज़ी चाहें प्लगइन्स इंस्टॉल करें, जितने मर्ज़ी चाहें थीम्स इंस्टॉल करें। ऑल्दो बहुत सारे थीम्स प्लगइन्स जो हैं वो पेड भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स फ्री भी होते हैं, तो आप फ्री वर्जन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेड वर्जन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है कि भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर पेड प्लगइन से ही काम बनेगा, तो फिर आप वो पेड प्लगइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन wordpress.com के अंदर प्लगइन्स की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। आप जितना अच्छा पैकेज इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा पैसे पे करेंगे, उतनी ज़्यादा ऑप्शंस जो आपके सामने खुलती जाएंगी। अगर wordpress.com के अंदर फ्री वर्जन वाले की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। हाँ, अगर आप एंटरप्राइज वर्जन या ई-कॉमर्स वर्जन को बाय करते हैं तो उसके अंदर उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं। मोनेटाइजेशन से मुराद ये है कि कुछ लोग अपना वेब ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बनाने के बाद उसके ऊपर एड्स को अप्रूव करवाते हैं और एड्स को अप्रूव करवाने के बाद उससे पैसे कमाते हैं। तो अगर तो आपने अपनी होस्टिंग बाय करने के बाद आपने वर्डप्रेस को वहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, इट मीन्स दैट कि आपको मोनेटाइजेशन के अंदर कोई ऐसा रुकावट नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप wordpress.com के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने वहाँ पे अपना ब्लॉग बनाया हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि फ्री वर्जन के अंदर वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, जबकि जैसे जैसे आप अच्छे प्लान की तरफ मूव करते जाते हैं फिर आपके पास ऑप्शंस खुलती जाती हैं। अब अगर डोमेन की बात करें तो wordpress.org से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपनी होस्टिंग पे लगाया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो डोमेन चाहें वो आप बाय करते हैं और बाय करने के बाद आप अपने होस्टिंग के साथ अपने वर्डप्रेस के साथ अटैच कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें wordpress.com की, वहाँ पर आपको एक फ्री सब डोमेन मिल जाती है और आप बगैर डोमेन बाय किए भी अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं और इन फ्यूचर जब आपकी वेबसाइट जो है वो मुकम्मल तैयार हो जाती है तो आप उसके ऊपर अपनी कस्टमाइज्ड डोमेन जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। अब अगर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की बात करें तो wordpress.org के अंदर आपको अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का ख्याल आपको खुद रखना है, या कभी आप किसी वर्डप्रेस डेवलपर को हायर करते हैं जो कि आपके बिहाफ पे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और इसके अंदर रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशंस और मेंटेनेंस का ख्याल रखता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम wordpress.com की बात करें तो wordpress.com के अंदर ये तमाम के तमाम काम वर्डप्रेस की टीम खुद ब खुद कर रही होती है, तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि आपको बेहतर से बेहतरीन प्लान बाय करना है, आपको उसके ऊपर ये सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अब मैं अगर अपनी बात को समराइज़ करूं तो wordpress.org से आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो एक तो 100% फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको होस्टिंग बाय करनी है, आपको डोमेन बाय करनी है, आपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है, इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें wordpress.com की तो आपको फ्री वर्जन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस मिलती हैं, लेकिन अगर आप उसका पेड वर्जन, कोई भी पेड वर्जन लेना शुरू करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस खुलती जाती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होती हैं जितनी आपको wordpress.org के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो जल्दी से wordpress.com और wordpress.org का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं और इनकी वेबसाइट और प्लान्स को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि wordpress.com के अंदर आपके पास फ्री वर्जन से लेकर ई-कॉमर्स और एंटरप्राइज वर्जन तक आपके पास डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल होते हैं और आप इसके नीचे इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं कि भाई फ्री वर्जन में आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, और अगर आपका प्लान जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाता है, आप पर्सनल पे या प्रीमियम पे या बिजनेस या ई-कॉमर्स या एंटरप्राइज लेवल के प्लान्स के ऊपर मूव करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं।
تو اب اگر آپ wordpress.org کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی آپ اپنی ڈریمز کے اکارڈنگ، اپنی پیشن کے اکارڈنگ، اپنی ضرورت کے اکارڈنگ مکمل ایک کسٹمائز ویب سائٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ورڈپریس۔ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں وہ wordpress.org کو بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ دا فریڈم ٹو رن دا پروگرام فار اینی پرپز، آپ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق جس مرضی پرپز کے لیے ورڈپریس کا استعمال کریں۔ دا فریڈم ٹو اسٹڈی ہاؤ دا پروگرام ورکس اینڈ چینج اٹ ٹو میک اٹ وٹ یو وش، تو آپ کے پاس ایک مکمل فریڈم حاصل ہے کہ بھی آپ اس سافٹ ویئر کو سمجھیں کہ بھی یہ کیسے کام کر رہا ہے اور اپنی وش کے اکارڈنگ آپ اس سافٹ ویئر کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ دا فریڈم ٹو ری ڈسٹریبیوٹ، دا فریڈم ٹو ڈسٹریبیوٹ کاپیز آف یور موڈیفائڈ ورژنس ٹو ادرس، کہ آپ اپنا ایک سافٹ ویئر یا ورڈپریس کو اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ بھی یہ جو میں نے کسٹمائزیشن کیا ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے، تو آپ اس کو دوسروں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اب اپنی بات کو سمرائز کروں تو wordpress.com سم ٹائمز آپ اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھی پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو بہت ساری فیسیلیٹیز مل رہی ہوتی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ wordpress.org کے اندر سے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو کسٹمائز کرنے کی آپشن تو مل جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو سیریز کے اندر wordpress.org کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھ رہے اور سیکھ رہے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، اور آپ کو ویڈیو سے اگر ذرا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔